امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی جنوبی ایشیا اور افغانستان سے متعلق اپنی نئی پالیسی اور مستقبل کی حکمت عملی کا اعلان کیا اور تعین کیا، اس نے پاکستان کے اندر کافی تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔ سب سے پہلے ذرا اگر آپ کے سامنے پاکستان اور امریکہ کے 70 سالہ تعلقات کے ایک مختصر ایک فہرست آپ کے سامنے رکھوں تو پھر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے مستقبل کے تعلقات ٹرمپ کی اس نئی جاری کردہ پالیسی کے بعد کیا ہوں گے۔ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جو امریکہ پہنچے اور ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا اس وقت کے امریکی صدر ہیری ایس ٹرومین نے۔ 1950 میں امریکہ نے پاکستان سے اپنے مفادات کے حصول کے لیے امداد کا سلسلہ شروع کیا۔ امریکی فوجی امداد آتی رہی اور اعلیٰ حکام کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہا جو 1965 میں روک دیا گیا۔ فوجی اور سول امداد 1975 میں بحال کر دی گئی جو صرف 4 سال جاری رہ سکی اور 1979 میں سمنٹن ترمیم کے تحت اسے پھر روک دیا گیا۔ اس کی وجہ پاکستان کے جوہری پروگرام پر تشویش کا اظہار تھا جس کا اظہار ابھی مائک پینس نے دوبارہ کیا ہے۔ مگر جب سوویت فوجیں افغانستان میں داخل ہوئی تو امریکہ جلد ہی جوہری عدم پھیلاؤ کے خلاف تمام اصولوں کو بھول گیا۔ امریکی امداد پھر بحال کر دی گئی کیونکہ امریکہ کے مفادات اس امداد کو بحال کرنے میں مثبت تھے اور پاکستان کو $3 ملین سے زیادہ کی پیشکش کی گئی۔ 1989 میں سوویت فوجوں کے انخلاء کے بعد ایک بار پھر امریکہ کو پاکستان کا جوہری پروگرام یاد آیا اور پریسلر ترمیم کے تحت ہر قسم کی فوجی اور اقتصادی امداد روک دی گئی۔ افغانستان سے سوویت یونین کے اخلاء اور 1998 میں پاکستان کے جوہری تجربوں کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات میں جو تعطل آیا تھا وہ افغانستان پر 2001 میں امریکی حملے کے بعد بحال ہو گیا کیونکہ پھر امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں اپنے مفادات نظر آ رہے تھے۔ تعلقات کا بتدریج مرحلہ 2011 میں اس وقت شروع ہوا جب لاہور میں CIA کی ایک ٹھیکیدار کمپنی کے ملازم ریمنڈ ڈیوس نے ایک پاکستانی کو ہلاک کیا۔ سلالہ چوکی پر نیٹو افواج کا حملہ، اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں پکڑے جانا، نیٹو رسد کی معطلی اور شمسی ایئر بیس خالی کرایا جانا، پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ کی کڑیاں ملاتا چلا گیا۔ پھر ایک معاملہ میمو گیٹ کا بھی سامنے آیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مارچ 2010 میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں ممالک کی جانب سے سیاسی اور عسکری قیادت اس میں شامل تھی۔ ان مذاکرات میں امریکہ کا مقصد افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلاء میں پاکستانی مدد کو یقینی بنانا تھا جبکہ پاکستان کی نظر معاشی امداد اور سول جوہری معاہدے پر تھی۔ ان مذاکرات میں معیشت، توانائی، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ اگرچہ امریکہ نے پاکستان کے اہم مطالبات منظور نہیں کیے تاہم سویلین سیکٹر کو آئندہ 5 سال کے لیے $1.5 ارب دینے اور پاکستان فوج کے $1 ارب کے بقایا جات کی جلد ادائیگی پر اتفاق ہوا۔ 2011 کی کشیدگی کے بعد 2012 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر بات چیت کا عمل بحال ہوا تاہم اس بار یہ ڈائیلاگ انتہائی جامع نہ تھے۔ پاکستان نے نیٹو رسد بحال کی اور دہشت گردی پر تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ 2012 اور 2013 میں بھی دونوں ممالک کے مذاکرات کار متعدد بار مل چکے ہیں تاہم ڈرون حملوں جیسے مسائل کی وجہ سے یہ مذاکرات زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکے۔ مئی 2016 میں بلوچستان ضلع نوشری میں امریکہ نے ڈرون حملہ کیا جس میں افغان طالبان کے سربراہ ملا منصور اختر کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا۔ اس حملے پر پاکستان نے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پھر 10 ماہ تک تقریباً خاموشی رہی اور 2 مارچ 2017 کو امریکہ نے کرم ایجنسی میں ڈرون حملہ کیا۔ اس کے بعد پھر ایک طرح سے خاموشی رہی اور پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو افغان پالیسی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان اور پاکستانی قوم اس بارے میں شاکی ہے، نالا ہے کہ پاکستانی قوم کی 70,000 جانوں کی قربانیاں امریکہ ایک بار پھر پس پوش ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔